السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میرے اور آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ آج میں اپنی زندگی کے دو ایسے اہم واقعات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میری سوچ، میری زندگی اور میرا ایمان مضبوط کر دیا۔ ان واقعات میں اللہ کے فیصلے، آزمائش اور انعام کی جھلک ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق موجود ہے۔ میری زندگی کا پہلا واقعہ یہ ہے کہ بات ہے 21 مئی 2023 اتوار کے دن کی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، ماں باپ کی پسند، گھر والوں کی خوشی سے الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا، میری شادی ہو گئی الحمدللہ۔ نکاح کی برکت، والدین کی دعائیں اور اللہ کا کرم، الحمدللہ زندگی ہنسی خوشی سے گزرنے لگی، اور دیکھتے دیکھتے 1 سال گزر گئے، 1 سال بیت گیا الحمدللہ۔ پھر 17 فروری 2024 اتوار کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا الحمدللہ۔ میرے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، میرے گھر ایک ننھا سا پھول کھلا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا، والد بننے کا، باپ بننے کا احساس، اس معصوم کو دیکھنے کی خوشی، اس کے خواب سجانے کی خواہش، دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ پریوار کے سارے لوگ خوش تھے کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، سب کے سب خوش ہو گئے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ میرا بیٹا پیدا ہوتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ایسا تھا جو دل کو چیر گیا، کیونکہ وہ میری پہلی اولاد تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ میری بیٹے کی رخصت ہونے کا غم مجھے، میری وائف کو، میرے گھر والوں کو بہت زیادہ ہوا۔ ساری خوشیاں غم میں ڈوب گئی۔ ایک کھلا پیدا ہو گیا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ جتنی خوشی تھی ساری کے سارے خوشی غم میں بدل گئی۔ ایسی آزمائش کے لمحے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نے ہمیں سکون دیا، ہمیں بہت سہارا دیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب ان معصوم بچوں کو، وہ بچے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے ہیں، ان بچوں کو اللہ کے حکم سے جنت میں جانے کو کہا جائے گا۔ ان بچوں کو کہا جائے گا، اے بچوں جاؤ، تم سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ معصوم بچے، وہ سب بچے اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ، ہم تب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک ہمارے والدین، جب تک ہمارے ماں باپ کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ بچے ضد کریں گے، اصرار کریں گے، اللہ پاک سے عرض کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اس پیار بھرے اصرار کو قبول فرمائے گا اور حکم دے گا، جاؤ جاؤ اور اپنے والدین، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑو اور انہیں بھی ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے انتقال پر صبر کرتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے معصوم بچے کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ غم نہ کرے، بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ یقیناً اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ضرور موجود ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، کیونکہ اللہ نے ان بچوں کو جنت کا مہمان بنایا ہے۔ وہ بچے تو بڑے خوش نصیب ہیں، اور ان بچوں کے ذریعے والدین کے درجات بلند فرمائے گا، والدین کو بھی جنت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور قیامت کے دن اپنے پیاروں کے ساتھ جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ خیر، وہ غم والا لمحہ، وہ غم تھوڑا ہلکا ہوا۔ یہ حدیث سے پاک جب میں نے پڑھا، سنا، سمجھا، تو میں اپنے آپ کو سنبھال پایا اور میں اپنی بیوی کو حدیث سے پاک سنانے لگا، بتانے لگا۔ تو الحمدللہ ان کے بھی دل میں ایک سکون سا ملا کہ
اللہ جو کرتا ہے یقیناً بہتر کرتا ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا الحمدللہ۔ خیر، پھر اس کے بعد پھر 2024 سے 2025 تک پھر ایک سال الحمدللہ ہمارے ہنسی خوشی سے گزرے، اور پھر 19 جنوری 2025 اتوار کے دن اللہ نے ہمیں پھر سے اولاد کے نعمت سے نوازا الحمدللہ، اور اس بار ایک پیاری بیٹی ہے ہماری زندگی میں آئی، ایک پیارے سی پھول، ایک پیاری سی کلی ہماری زندگی میں آئی۔ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ کر دل خوشی اور سکون سے بھر جاتا ہے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ رحمت عطا فرمائی الحمدللہ۔ پیارے بھائیوں اور پیارے دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی اللہ کی رحمت، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بیٹیاں عطا فرمائی، اگر ہم ان کی اچھے سے پرورش کریں، اچھا سلوک کریں، تو یہ انہی بیٹیوں کے ذریعے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے گا اور اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میری پیاری بھائیوں، پیارے دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، بیٹا نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اولاد اللہ کی عطا ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں منائی جاتی جتنی خوشی بیٹے کے پیدائش ہونے پر منائی جاتی ہے۔ لیکن اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا اور اس کی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش پر ناگواری اور معاشرتی رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اولاد اللہ کی خاص عنایت ہے، چاہے وہ نعمت ہو یا رحمت ہو، یہ تو اللہ کی خاص عطا ہے۔ یہ دو واقعات میری زندگی کے اہم موڑ ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، صبر کرنا اور اس کی عطا پر شکر ادا کرنا، یہی ایمان کی اصل خوبصورتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ جس حال میں ہمیں رکھے، اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ جاتے جاتے بس ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ سب میری مرحوم بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ صالح مقام عطا فرمائے، اور میری پیاری بیٹی جس کا نام میں نے زینب رکھا ہے، میری بیٹی زینب کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے نیک بنائے، صحت و تندرستی دے اور خوشیوں والی اسے لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک میری اولاد کو اور آپ کی اولاد کو، اللہ پاک سب کو خوشحال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ سبھی دعا کیجیے گا۔ باقی ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔